السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ایک ساتھ ایک عظیم کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، اور یہ کتاب ہے الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی یہ تالیف ہے۔ اس کتاب کا تعارف کیا ہے اور کتاب کے مؤلف کا تعارف کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ فی الحال چونکہ کتاب کا موضوع فقہ ہے تو اس لحاظ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہر ایک پہ واجب ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث سے کئی ایک دلائل ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کہ جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور جو دیگر اولیاء ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ تو اس ایسے سے پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو، حکم مانو، کس کا؟ اللہ رب العزت کا، اور حکم مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے حکمران ہیں، ان کے مسلمان حکمران۔ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے کس کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کس کی بات ماننی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، عقیدے کا مسئلہ ہو یا نماز روزے کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کہاں جانا ہے، حل کدھر سے ملے گا؟ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حل اس کا لینا ہے اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اللہ رب العزت کی طرف سے حل کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ آپ کی احادیث کے ذریعے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ جو دیگر مذہبی کتب ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں تو وہاں سے حل ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سپریم لا جو ہیں وہ قرآن و حدیث ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ دیں اسے لے لو۔ آپ نے کیا دیا؟ قرآن۔ آپ نے کیا دیا؟ احادیث۔ اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے دور رہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے ہم سب پہ۔ اور قرآن کریم بار بار ہماری رہنمائی اس جانب کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مقام و مرتبہ اتباع کے لحاظ سے، اطاعت کرنے کے لحاظ سے قرآن کا ہے، وہی مقام و مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون مقام پہ سورہ طٰہٰ میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اہم بات ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کیا ہے؟ قرآن، وہی۔ اور قرآن بھی وہی ہے اور احادیث بھی وہی ہیں۔ فرمایا جس نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ محروم نہیں رہے گا، وہ بدبخت نہیں بنے گا۔ تو وہ آیات اور وہ احادیث جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی کی ہم نے پیروی کرنی ہے، وہی پہ عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے، وہ بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ سب نصوص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہی کی پیروی کی جائے گی، لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو مجتہد ہو، تو یہ دعویٰ ایسا ہوگا جو بغیر دلیل کے ہوگا۔ کتاب و سنت کے دلائل سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی پابند ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، شاید آگے چل کر ذہن سے نکل جائے، کہ ہمارے وہ بھائی جو تقلید کے قائل ہیں، جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کی جائے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مسائل معلوم کرنا بہت مشکل ہے، عام آدمی قرآن و حدیث سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا۔ تو میرا سوال ان بھائیوں سے یہ ہے کہ کیا عام آدمی فقہ کی کتابوں سے مسئلے اخذ کر سکتا ہے؟ آپ ذرا ہدایہ پڑھ کر دیکھیں، قدوری پڑھ کر دیکھیں، ہر مذہب کی فقہ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، کیا وہاں سے امام صاحب کا موقف معلوم کرنا اتنا آسان ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا آپ مذہب لے لیں، ایک ایک مسئلے میں کتنی روایات ہوں گی؟ تین۔ ایک شاگرد بتا رہا ہے کہ امام صاحب کا اس مسئلے میں موقف یہ تھا، دوسرا کہہ رہا ہے کوئی اور موقف تھا، تیسرا کہہ رہا ہے کوئی اور موقف تھا۔ بتائیے یہاں پہ عام آدمی کیا کرے گا؟ عام آدمی امام احمد کی تقلید کیسے کرے گا؟ یہاں پہ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ امام احمد کا وہ موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ امام احمد کا موقف سمجھا کیسے جائے گا؟ آپ کہیں گے بعد والے اماموں نے سہولت پیدا کر دی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس مسئلے میں ان کا کون سا قول راجح ہے، تو پھر تقلید آپ امام احمد کی نہیں کر رہے بلکہ بعد میں آنے والوں کی کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ حنبلی ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ آپ امام احمد کے مقلد ہیں، پھر تو آپ کسی اور کے مقلد ہیں۔
یہی صورتحال ہے اس مذہب کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مذہب حنفی، کہ بہت سے مسائل میں علماء حنفیہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق نہیں دیتے، بلکہ امام محمد یا امام ابو یوسف کی رائے کے مطابق دیتے ہیں۔ بھی آپ تو حنفی تھے، حنفی تو وہ ہوگا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرے، تو آپ نے یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیوں چھوڑ دیا، امام ابو یوسف کا کیوں لے لیا، امام محمد کا کیوں لے لیا؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ اس لیے کہ ان کا موقف یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو یہی تو پھر ہماری دعوت ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرو۔ کسی خاص امام کی تقلید کرنا یہ درست نہیں ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو کسی کے بھی کہنے پہ ترک نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مشہور و معروف ہے کہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حج تمتع کرو، تو آگے سے کہا گیا، کہنے والوں میں عروہ بن زبیر بھی تھے۔ عروہ بن زبیر کون ہیں؟ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، بھائی بھی صحابی، بہت بڑے تابعی ہیں، عام تابعی نہیں ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس کو روکا، ٹوکا، کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع کیا کرو، جبکہ ابو بکر و عمر آپ سے علم میں کہیں آگے تھے، وہ حج تمتع سے روکا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے حدیث پیش کی تھی، ان کے مقابلے میں عروہ بن زبیر نے کیا پیش کیا ہے؟ قول بھی کس کا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ قول کس کا؟ عمر فاروق کا۔ ایک طرف حدیث، ایک طرف اقوال آ گئے، ان کے امت کے سب سے بڑے دو بزرگوں کے۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو، ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہو۔ جب نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش نہیں کیا جا سکتا، تو امام مالک کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ امام شافعی، امام احمد کا کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے صحابہ کرام، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، آگے چل کر تذکرہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، پھر آپ کا کیا موقف ہے جی ان اماموں کے بارے میں جن اماموں کی لوگ پیروی کرتے ہیں؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم تمام ائمہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کے لیے جو محنتیں کی ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں، صرف چار نہیں، سارے ائمہ کرام۔ اور سارے ائمہ کرام میں سب سے پہلے کون آئیں گے؟ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان کے زمانے کے علماء کرام، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ہم ان سب کو امام بھی مانتے ہیں اور ان سب کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سب کی عزت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کا بہت احترام کیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کو ہر چیز پہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے ان مسائل کا جن میں واضح طور پہ نص موجود نہیں ہوتی، صراحت کے ساتھ قرآن کریم کی آیت موجود نہیں ہوتی، صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حدیث موجود نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں ان پہ غور کیا جائے گا، اور ان کے اقوال میں سے وہ قول لے لیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس میں کسی خاص امام کی تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں قول قرآن و حدیث کے زیادہ قریب محسوس ہو کسی صحابی کا، یا کسی تابعی کا، یا تبع تابعی کا، یا ان چار اماموں میں سے کسی ایک کا، یا ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا۔ تو جس کا قول
قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگا وہ لے لیا جائے گا. اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے یہاں پہ چند باتیں کہی جائیں گی. نمبر 1، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سارے کے سارے امام معصوم نہیں تھے. معصوم کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. اور یہ امام معصوم نہیں تھے. جتنے بھی یہ امام ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی مسئلے میں تنقید کی گئی ہے. اور امام مالک کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ قولہ و یترک، ہم میں سے ہر ایک کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ شخصیت جن کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے لیا جائے گا وہ ایک ہی ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کا قول ہے؟ امام مالک کا. انہی 4 اماموں نے یہ ہمیں سکھایا ہے. اب آپ دیکھیے چند مثالیں لیجئے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں. تو امام صاحب کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلم شریف کی اس حدیث سے اعراض کیا، اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اس حدیث کو نہیں لیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پہ جج فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن میں کیا بتایا گیا؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اس ایسے پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ ہوگا 2 مرد گواہوں کی گواہی کے ساتھ یا پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کے ساتھ. لیکن مسلم شریف کے حدیث نے بتا دیا کہ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے فیصلہ کرنے کا. وہ کیا؟ 1 گواہ اور 1 قسم کے ساتھ. لیکن اس چیز کو علماء احناف نے نہیں لیا، اس حدیث کو نہیں لیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں ہے. ایک اور حدیث لے لیں. اگر وہ شخص جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بدکاری کرے، بدکاری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں اور اسے اس کے شہر سے نکال دیا جائے 1 سال کے لیے. 1 سال کے لیے نکال دیا جائے. صحیح حدیث ہے بالکل. لیکن اس کو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں لیا. تو اسے بھی پتا چلا کہ وہ معصوم نہیں تھے. بلکہ ایک تیسری مثال میں پیش کروں گا ترمذی شریف سے، اور امام ترمذی اس مثال کو باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ جب آخری بار بیمار تھے فوت ہونے سے پہلے، تو ایک شخص ان کی زیارت کے لیے گیا، ان کی عیادت کے لیے گیا. جب انہوں نے وضو کیا تو پاؤں کی باری آئی تو جرابیں پہنی ہوئی تھی ان پہ کیا کیا؟ مسح کیا. دیکھنے والے نے کہا کہ آپ جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا تو موقف یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوگا، موزوں پہ ہوگا، جرابوں پہ نہیں ہوگا. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا جی ہاں پہلی بار میں ایسا کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پرانے موقف سے کیا کیا ہے؟ رجوع کیا ہے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ وہ معصوم نہیں تھے. بلکہ ہمارے حنفی علماء کرام جب بہت سے مسائل میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑ کے ان کے شاگردوں کا فتویٰ لیتے ہیں تو وہ خود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ان مسائل میں درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں. امام مالک شوال کے 6 روزوں کے قائل نہیں تھے. شوال کے 6 روزے رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے قائل تھے، چاہے جمعے کے روزے کو آپ تنہا رکھیں. حالانکہ صحیح بات یہ کہ جمعے کا روزہ وہ رکھے جو اس کے ساتھ جمعرات کا رکھے یا پھر ہفتے کا رکھے. لیکن امام صاحب قائل تھے. شاید ان کو اس بارے میں حدیث نہیں ملی ہوگی. تیسرے نمبر پہ تیسری مثال لے لیں. 2 آدمی آپس میں کسی چیز کی بیع کرتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ مثال لے لیتے ہیں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے موبائل کی، اور ایسا ہم ہو جاتا ہے ایک آدمی کو دوسرے کا موبائل پسند آ گیا، بیچ دو جی، کتنے کا جی؟ اتنے کا جی، ٹھیک ہے جی، بات پکی ہو گئی جی.
اب بات پکی ہو گئی، ایک نے کہہ دیا کہ میں بیچ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں خرید رہا ہوں۔ اب حدیث بخاری مسلم کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاہیں تو مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی بیع کو کیا کر سکتے ہیں؟ کینسل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے کہہ سکتا ہے بھئی نہیں میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، کسی بھی طریقے سے یہ الگ ہو گیا جسمانی طور پہ، تو پھر بیع کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی، اب یہ کینسل نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ جب انہوں نے گفتگو کے ذریعے بیع پکی کر لی، اب چاہے وہ اکٹھے بیٹھے رہیں، اب ان میں سے کوئی بھی اس بیع کو کینسل نہیں کر سکتا، اور یہ موقف جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ معصوم نہیں تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا بیٹھے وضو کے بعد، تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اپنی بیگم سے مصافحہ کیا ہے تو وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ الا یہ کہ بیگم نے دستانے پہنے ہوئے ہوں تو پھر نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دستانے نہیں پہنے، براہ راست وضو والے شخص کا ہاتھ اپنی بیگم کے جسم کے کسی بھی حصے پہ لگ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ صحیح حدیث ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وضو کے بعد اپنی بیگمات کو، ہماری ماؤں میں سے کسی ایک کو بوسہ بھی دے لیتے تھے، اور اس کے بعد نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تو دوران نماز آپ سجدہ عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ وغیرہ لگاتے کہ پاؤں پیچھے کر لو، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام شافعی کا موقف اس معاملے میں حدیث کے خلاف ہے۔ امام احمد کی طرف آ جائیں۔ امام احمد یوم شک کے روزے کے قائل تھے۔ یوم شک کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کہ 29 دن گزر گئے کس مہینے کے؟ شعبان کے۔ اب چاند دیکھا گیا لیکن چاند نظر نہیں آیا، یعنی کہ شک ہے کہ اب شعبان کا مہینہ 29 دن کا ہے یا 30 کا ہے، رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ شک کے دن روزہ رکھنے کے قائل تھے۔ ان مثالوں سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان ائمہ کرام کی ہم توہین کر رہے ہیں یا ہم ان کی عزت نہیں کرتے، الحمدللہ عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پہ ان اماموں کے تعلق سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر احادیث کی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن حدیث نہ ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی، یہ حدیث موجود ہوتی لیکن بھول جاتے فتویٰ دیتے وقت۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول نہیں گئے تھے جب اللہ کے رسول فوت ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کو کہ انک میت وانہم، وہ تو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے، تب انہیں احساس ہوا کہ میں غلطی پہ ہوں، اور کہتے تھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہوں۔ اب یہ آیتیں عمر فاروق جانتے تھے، لیکن پریشانی میں، مصیبت کی یہ پریشانی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اس میں وہ آیتیں بھول گئے۔ تو ائمہ کرام کا کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جان بوجھ کے احادیث کی مخالفت کرتے تھے۔ اچھا اب ان کا تو عذر ہوتا ہے، تو کیا ان کے پیروکاروں کا بھی کوئی عذر ہوگا؟ ظاہر ہے اگر ان کو پتہ چل گیا ہے، ان کی پیروی کرنے والوں کو، ان کی تقلید کرنے والوں کو، کہ ہمارے امام کا یہ فتویٰ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، تو اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اس موضوع پہ
کہ یہ ائمہ کرام ان کا اتفاق تھا کہ ان کی تقلید کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ وہ اندھی تقلید جس میں تعصب ہو، جو بغیر دلیل کے ہو، تو اس کے وہ قائل نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، ان کا قول مشہور و معروف ہے، کہتے تھے کہ صحیح حدیث مل جائے تو میرا موقف، میرا مذہب صحیح حدیث ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ جس کو میرے فتوے کی دلیل معلوم نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے فتوے کو ماننے اور اس پہ چلے اور اسے اختیار کرے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام نبلاء میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ امام ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی، میری جو بھی بات سنتے ہو لکھنا شروع کر دیتے ہو، یہ کام نہ کیا کرو۔ فإنی قد ارى الرأی اليوم واترکہ غدا، میرا آج ایک موقف ہوتا ہے، اگلے دن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس موقف کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وأرى الرأی غدا، اور کل ہو سکتا ہے میں کوئی رائے اپناؤں، واترکہ بعد غد، اور پرسوں میں اس کو چھوڑ دوں۔ میری تو یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک باقاعدہ مثال دینا چاہوں گا جسے امام عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں اپنی کتاب السنہ میں، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، اور سند اس کی صحیح ہے۔ اور اس مثال میں جو حدیث آئے گی تو وہ حدیث کئی کتب میں آئی ہے۔ تو بہرحال مثال کیا ہے کہ ابو عوانہ مشہور و معروف محدث ہیں، ابو عوانہ البضاء بن عبداللہ الیشکری، وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس موجود تھا، اور ان کے پاس کسی آدمی کا لیٹر آیا ہوا تھا جس میں وہ ان سے کئی مسائل پوچھ رہا تھا، اور امام صاحب ان سوالوں کا جواب لکھوا رہے تھے، اور لکھواتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کا، چوری کرنے والے کا اس مسئلے میں کیا کیا جائے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک سوال یہ آ گیا کہ اگر کوئی کھجوروں کے درخت سے کوئی چیز چوری کر لے تو کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ امام صاحب نے کہا بالکل اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو امام ابو عوانہ مشہور و معروف محدث ہیں، وہ کہنے لگے اس آدمی سے جو لکھ رہا تھا لا تکتبن، یہ نہیں لکھنا، لا تکتبن ھذا من زلۃ العالم، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ نہ لکھو کیونکہ یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان سے خطا ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ پھسل گئے ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ ان سے پوچھنے لگے کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں حدیث نہیں جانتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا کثر، کہ اگر کوئی کسی درخت سے لگا ہوا پھل لے لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور اگر کوئی کھجور کے درخت سے گری لے لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ گری سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کھجور کے درخت کا تنا ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، جہاں سے آگے پھر شاخیں نکلتی ہیں، وہاں پہ سفید رنگ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کھایا جاتا ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے، تو اس میں بھی فرمایا چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اچھا، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں چوری کرنے کی، مراد یہ ہے کہ اس چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دیگر سزائیں وقت کا قاضی، وقت کا جج دے سکتا ہے، مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب یہ حدیث جب بیان کی امام ابو عوانہ نے، البضاء بن عبداللہ الیشکری نے، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کہنے لگے امحذاکا، بھائی میرا یہ فتویٰ مٹا دو، وقتب، اور یہ دیکھو کہ لا یقطع کہ ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب دیکھیے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں پہ رجوع کیا کہ نہیں کیا، اور پتہ چلا کہ ہر حدیث ان کو معلوم ہو ایسا نہیں تھا۔
امام مالک رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں، ان کا قول تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور پھر ایک مثال، باقاعدہ مثال لے لیں ان کی، جس کو ذکر کرتے ہیں ان کے شاگرد عبداللہ بن وہب. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا جب کہ ان سے سوال کیا گیا کہ وضو کے دوران دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. کہنے لگے لیس ذالک علی الناس، نہیں خلال نہیں کیا جائے گا. عبداللہ بن وہب کہتے ہیں فترکتہ حتی خف الناس، میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو کچھ نہیں کہا، انتظار کیا کہ لوگوں کا رش کم ہو جائے، لوگ چلے جائیں. جب رش کم ہوا تو میں نے کہا عندنا فی ذالک سنہ، استاد جی امام صاحب اس معاملے میں تو حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا وما ہی، کون سی حدیث؟ میں نے کہا وہ حدیث جو ہمیں بیان کی امام لیث بن سعد نے اور عبداللہ بن لہیہ نے اور عمر بن حارث نے. یہ تینوں روایت کرتے ہیں یزید بن عمر المعافری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں وہ عبد الرحمن حبلی سے، اور وہ مستورد بن شداد القرشی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اپنی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر رہے تھے، مر رہے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، تم نے جو سند بیان کی ہے یہ حدیث تو ٹھیک ہے. وما سمعت به قط الا الساعہ، لیکن میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی، اب سنیے، اس بار سنیے، اس وقت سنیے بس. اور اس کے بعد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب امام مالک سے یہ سوال کیا جاتا تھا تو وہ حدیث کے مطابق جواب دیا کرتے تھے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. تو امام مالک رحمہ اللہ کو بھی یہ حدیث معلوم نہیں تھی، اور عملی طور پہ بتا دیا کہ تقلید نہیں، جب حدیث معلوم ہو جائے تو حدیث کو لینا ہے. اور پتہ چلا کہ یہ ائمہ کرام فتویٰ دیتے ہوئے جان بوجھ کر حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. اچھا، یہ واقعہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو ملے گا سنن الکبریٰ للبیہقی میں اور مقدمۃ الجرح والتعدیل للامام ابن ابی حاتم میں. امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں، ان کا قول تو بہت مشہور ہے کہ اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له يدع لقول احد، کہ مسلمانوں کے اس بات پہ اتفاق ہے جس کو اللہ کے رسول کی حدیث معلوم ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو کسی کے بھی کہنے پہ ترک کرے، کسی کے بھی قول کی وجہ سے حدیث کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، نہ امام مالک کی کرو، نہ شافعی کی کرو، نہ اوزاعی کی کرو، نہ ثوری کی کرو، وخذ من حیث اخذوا، وہاں سے مسائل لو جہاں سے انہوں نے لیے. انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ قرآن و حدیث سے لیے تھے. یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ خود ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے شاگرد، وہ بھی ان کے قوال کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ دیکھیے، آپ اگر موطا امام مالک نکالیں اور وہاں پہ امام محمد جو شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کا قول پڑھیں. کہتے ہیں اما ابو حنیفہ رحمہ اللہ فکان لا یرا فی الاستسقاء صلاۃ، کہ ہمارے استاد، ہمارے امام ابو حنیفہ، ان کے خیال میں یہ تھا کہ نماز استسقاء یہ مشروع نہیں ہے، بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی جب بارش کی ضرورت ہو. وَأَمَّا فِي قَوْلِنَا، لیکن ہمارا قول کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا شاگرد کہتے ہیں ہمارے جو استاد ہیں وہ نماز استسقاء پڑھنے کے قائل نہیں تھے. ہمارا موقف کیا ہے؟ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ، کہ امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، ثم يدعو، پھر وہ دعا کرے گا، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، اور اپنی پہنی ہوئی چادر کو الٹائے گا. تو دیکھیے انہوں نے بھی یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں
کہ یہ بڑے بڑے امام وہ امام جس کی طرف وہ اپنی نسبت کیا کرتے تھے ان کے فتوے کو نہیں لیتے تھے جب وہ فتویٰ انہیں محسوس ہوتا کہ کسی حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک پہ واجب ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کی پیروی کرے، کسی خاص مذہب کو اپنائے، کسی خاص امام کا پیروکار بن جائے، مقلد بن جائے؟ تو یہاں سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف جی؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف، کیونکہ ہمارے کئی بھائی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ایک بڑا عالم دین سمجھتے ہیں، شیخ الاسلام قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود کسی خاص امام کے مقلد بن جاتے ہیں۔ تو یہ مجموع الفتاوی ہے، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 248 اور 49، 248 249۔ امام صاحب کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ أَوْ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَحْمَدَ وَرَأَى فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَذْهَبَ غَيْرِهِ أَقْوَى فَاتَّبَعَهُ كَانَ قَدْ أَحْسَنَ فِي ذَلِكَ۔ اگر کوئی آدمی تقلید کرتا ہے امام ابو حنیفہ کی یا امام مالک کی یا امام شافعی کی یا امام احمد کی، اور کچھ مسائل میں دیکھتا ہے کہ دوسرے امام کا مذہب جو ہے اس کے امام کے مذہب سے زیادہ بہتر ہے، تو دوسرے امام کی پیروی کر لیتا ہے، تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ وَلَمْ يَخْدَعْ ذَلِكَ فِي دِينِهِ، اس کی وجہ سے اس کے دین پہ اعتراض کرنا، تنقید کرنا درست نہیں ہوگا۔ بل هذا اولا بالحق، بلکہ یہ حق کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اس چیز سے محبت کریں گے کہ آپ نے اس امام کو چھوڑ دیا جس کی تقلید کے قائل تھے، اور دوسرے امام کی بات کو مان لیا اس لیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق تھی۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِمَّنْ يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہوگا اس کے مقابلے میں جو کسی خاص امام کے لیے تعصب اختیار کرتا ہے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے۔ كَمَنْ يَتَعَصَّبُ لِمَالِكَ أَوِ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَرَى أَنَّ قَوْلَ هَذَا الْمُعَيَّنِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَنبَغِي اتِّبَاعُهُ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تعصب برتتا ہے، تعصب کرتا ہے امام مالک کے لیے یا امام شافعی کے لیے یا امام احمد کے لیے، ابو حنیفہ کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس معین امام کا قول جو ہے وہی درست ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ دوسرے امام کی پیروی کریں۔ وَمَنْ فَعَلَ هَذَا كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا، جو یہ حرکت کرے وہ جاہل ہے، گمراہ ہے۔ بل قد یکون کافرا، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کافر بن جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ ممکن ہے کہ کیا بن جائے؟ کافر بن جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ۔ آگے مزید سنیں ان کے الفاظ، فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْإِمَامِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَن يُسْتَتَابَ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، کیونکہ جب کوئی یہ نظریہ رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ ایک خاص امام کی پیروی کریں، دوسرے امام کو چھوڑ کے صرف ایک کی پیروی کریں، ہر ایک کا ایک امام ہونا چاہیے، اسی کی پیروی کرے ہر مسئلے میں، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَن يُسْتَتَابَ، واجب ہے کہ قاضی اس کو بلائے، جج اس کو بلائے اور اس سے مطالبہ کرے کہ توبہ کرو اپنی اس سوچ سے، اپنے اس عقیدے نظریے سے۔ فَإِن تَابَ، اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ، وَإِلَّا قُتِلَ، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کس کو؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ انسان پہ واجب ہے کہ کسی ایک امام کا مقلد بن جائے ہر مسئلے میں، اسی کی بات کو مانے، واجب ہے، اور دوسروں کو نہ مانے، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں کہ توبہ کا موقع دیا جائے، توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ بل غایۃ ما یقال، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہ یسوغ او ینبغی او یجب علی العام ان یقلد واحدا لا بعینہ من غیر تعیین زید ولا عمر،
زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے مسئلہ پوچھ لیا کرے تخصیص کے بغیر، کبھی اس سے پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، کبھی اس عالم دین سے پوچھ لیا، کبھی اس عالم دین سے پوچھ لیا۔ زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے واجب ہے دی، کہتے ہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ واجب ہے عام آدمی پہ کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی نہ کسی اچھے عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیا کرے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی عالم دین کو پکڑ لو پوری زندگی ہر مسئلے میں، کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا أَن يَقُولَ قَائِلٌ، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کہنے والا یہ کہے کہ انه یجب علی العامۃ، واجب ہے عام لوگوں پہ تقلید فلان اور فلان شخص کی تقلید یا فلاں کی، فہذا لا یقولہ مسلم، یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو دھیان سے، کہتے ہیں یہ قول کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معاملہ کتنا شدید ہے، اور یہ تقلید کرنے والے ہمارے بھائی کتنی جلدی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر جو تقلید نہیں کرتے۔ افسوس تو ان کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ افسوس ان پہ کرتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں التقلید حرام، تقلید کیا ہے؟ حرام ہے۔ ولا يحل لأحد ان يأخذ بقول احد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کا قول وہ لے اللہ کے رسول کے علاوہ بلا برہان، بغیر دلیل کے۔ پھر وہ آیت لے کر آئے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اور یہاں پہ ایک حنبلی امام رداوی، وہ شیخ الاسلام کا قول نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الانصاف میں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ من اوجب تقلید امام بعینہ، جو کسی خاص امام کی تقلید کو واجب قرار دے، استتیبا، اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، توبہ کر لی تو ٹھیک، وإلا قتل، ولا قتل کیا جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اضافہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لأن هذا الإیجاب اشراک باللہ فی التشریع، کیونکہ کسی خاص امام کی ہر مسئلے میں تقلید کو واجب قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک بنانا ہے فی تشریعی، شریعت سازی میں، الذی هو من خصائص الربوبیہ، جبکہ شریعت سازی، شریعت دینا، یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے اور اس کا تعلق ربوبیت سے ہے۔ امام قرافی، یہ مالکی ہیں، یہ کہتے ہیں وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ، صحابہ کرام کا اجماع تھا اس بات پہ کہ ان من استفتى ابا بکر وعمر، جو کوئی سوال پوچھے ابو بکر و عمر سے، وقلدہما، اور ان کی تقلید کرے، فلاح، تو اس کے لیے جائز ہے ان استفتی ابا ہریرہ تھا، کسی دوسرے مسئلے میں وہ سوال کر لے ابو ہریرہ سے، معاذ بن جبل وغیرہ سے، اور ان کے قول پہ عمل کرے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی ان سے مسئلہ پوچھ لیا، کبھی ان سے پوچھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دو غلط فہمیوں کا ازالہ کہ مقلدین حضرات کی کیا غلط فہمیاں ہیں۔ نمبر ایک، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام جس کی انہوں نے تقلید کی ہے اس نے قرآن کریم کی ایک ایک چیز کو جانا ہوتا ہے، اسے قرآن کریم کی ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث کو وہ جانتا ہے۔ یہ کن کی غلط فہمی ہے؟ مقلدین کی، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سارے امام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پوری وحی کا احاطہ نہیں کر سکے۔ امام مالک کی طرف دیکھ لیں، امام مالک سے کہا تھا ابو جعفر منصور نے، خلیفہ وقت نے، کہ آپ نے جو حدیث کی کتاب موطا لکھی ہے، میں لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سب اس پہ عمل کریں۔ تو امام مالک نے کہا تھا نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میں نے چند احادیث لکھی ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، تو جو جدھر گیا اللہ کے رسول کی احادیث بھی ادھر لے گیا، تو صرف میری کتاب کے بارے میں کہنا کہ سب اس پہ عمل کریں گے درست نہیں ہے۔ تو امام مالک پھر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کی احادیث مجھے مل گئیں اور کچھ کی مجھے نہیں ملی۔ عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں، کتنے بڑے امام ہیں، اور کلالہ کا معنی نہیں جانتے تھے،
کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ وہ فوت ہونے والا جو فوت ہو اور اس کے والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، یہ کیا ہے کلالہ؟ تو عمر فاروق جو ہیں اس کا معنی نہیں جانتے تھے، ابو بکر صدیق بھی یہی ہیں، کہتے ہیں اقول فیہا برأیی، میں کلالہ کا مطلب بتا رہا ہوں لیکن اپنی رائے سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس حدیث ہے، کیا کہہ رہے میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں۔ فَإِن كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر میں جو بتاؤں درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن كَانَ خَطًا، اور اگر وہ غلط ہے میرا بتایا ہوا معنی، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، تو وہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر کہتے ہیں ہوا ما دون الولد والوالد، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگرچہ جو رائے بتائی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رائے سے بتا رہا ہوں، اس کا مطلب اس معاملے میں ان کو کوئی حدیث معلوم نہیں تھی۔ 3 دفعہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 بار اجازت مانگیں، اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جائیں۔ یہ حدیث عمر فاروق کو معلوم نہیں تھی، بہت بعد میں ان کو معلوم ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام آیات اور تمام احادیث کا علم کسی ایک امام کو ہو یہ ناممکن ہے، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو پوری شریعت کا علم ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مقلدین کا کہنا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم فلاں امام کی تقلید کریں گے، اس امام کو اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ میں بھی معاف کر دے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس امام کو اللہ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہوں نے درست مسئلے تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی، پھر بھی کہیں غلطی ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس امام کا یہ فتویٰ، یہ قول حدیث کے خلاف تھا، آپ پھر بھی اس کی رائے کو اپنائے ہوئے ہیں، قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہیں، حدیث سے اعراض کیے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ایک شبہ ہوتا ہے جی کتاب و سنت پہ عمل کرنا ناممکن ہے، جی کوئی مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ مجتہد کون ہوگا؟ جناب والا جو عربی لغت کو بھی جانتا ہو، نحو و صرف کو جانتا ہو، بلاغت کو جانتا ہو اور اصول فقہ کو جانتا ہو، اجماع اور اختلاف کی حقیقت کو جانتا ہو، متواتر احاد، صحیح غریب کو ضعیف کو جانتا ہو، ناسخ منسوخ کو جانتا ہو، اسباب نزول کو جانتا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہی قرآن و حدیث پہ عمل کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ ساری یہ شرائط جو ہیں اپنی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شرط ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ پتہ چل گیا ہے تو آپ اسی پہ عمل کریں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان شرائط کا، تو یہ شرائط تو ضروری ہوں گی آپ کی فقہ پڑھنے کے لیے بھی، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ کو پڑھنے کے لیے بھی۔ کیا عام آدمی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ کا مطالعہ آسانی سے کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کی روایات کا مطالعہ آسانی سے کر سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہے عام طور پہ فقہ کی کتابوں سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع کی جائے۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ایک ہے اجتہاد، مجتہد اجتہاد کرے گا، یعنی کہ جو واقعی بہت ماہر ہو قرآن و حدیث کے نصوص میں، مسائل میں، وہ کرے گا اجتہاد ان مسائل میں جن کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں آئی۔ اور ایک ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تقلید کا، اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں اور تقلید کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک ان کے درمیان درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع۔ وہ کیا ہے؟ اتباع، کہ آپ وہ عالم دین جس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرتا ہے، آپ اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ کیوں؟ اس کی بات پہ یقین کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ اور جو ہی آپ کو پتہ چلے گا دوسرے عالم دین کے ذریعے کہ نہیں بھی وہ فتویٰ غلط تھا، دلیل یہ ہے، تو پھر آپ وہ قول لیں گے جس کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے، جس کے اوپر آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دل مطمئن ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں پھر تو یہ دل کی پیروی ہو گئی۔ تو بندہ پوچھے کہ کیا جب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ لیتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں دیا؟ وہاں پہ بھی تو آپ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے،
اور کئی مسائل میں وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں بتا رہا ہوتا بلکہ امام یوسف کا بتا رہا ہوتا ہے، امام محمد کا بتا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ سارے کے سارے وہ نہیں ہوتے جو خود انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں، کئی اقوال ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیات تو شک و شبہ سے بالاتر ہیں، احادیث کی سند کا اہتمام کیا گیا ہے، اقوال میں یہ اہتمام نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ذمے بہت سے ایسے اقوال لگا دیے جاتے ہیں جو انہوں نے واضح طور پہ کہے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں یہ قول کہنا تھا کیونکہ فلاں دوسرے مسئلے میں انہوں نے ایسا ہی قول کہا ہے۔ تو یہ آپ کا اندازہ ہے، یہ آپ کا کیا ہے، اندازہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ قول امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہو۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنے کی، قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور اندھی تقلید سے پرہیز کیا جائے اور اسی طرز عمل پہ رہا جائے جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جو ان چار اماموں کا تھا، جو ان کے شاگردوں کا تھا۔ وہ کسی خاص مذہب کے مقلد نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں کتاب کون سی ہے؟ درر البہیہ، الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ۔ اس کتاب کے اوپر اور امام شوکانی کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی، لیکن فی الحال اتنی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ امام شوکانی، اور یہ مقلد نہیں ہے، نہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے، نہ امام مالک کے، نہ امام شافعی کے، نہ امام احمد کے۔ چاروں کی عزت کرتے ہیں، چاروں کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو فقہ لکھی ہے وہ اہل حدیث کے طریقے کے مطابق ہے۔ اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر مسئلے میں وہ رائے لیں جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل ہوں، کسی خاص امام کی طرف دیکھے بغیر، کسی خاص امام کی تقلید کیے بغیر۔ تو یہ کتاب پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحیح فقہ کون سی ہے، فقہ کا درست انداز کیا ہے، اور یہ فقہ کا وہ طریقہ ہے جو پرانے ائمہ کرام کا ہوتا تھا، سلف صالحین کا جو ہوتا تھا۔ وہ اس فقہ کے قائل نہیں تھے جس فقہ کے نتیجے میں آپ کسی ایک شخصیت کے اندھے مقلد بن جائیں اور یہ سوچ رکھیں کہ ایک خاص امام کو پکڑ لینا نہایت ضروری ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اہل حدیث ہوتے ہوئے فقہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی درست فقہ ہوگی، اور یہ وہ فقہ ہوگی جو مطلوب ہے۔ یہ وہ فقہ ہوگی جو کیا ہے، جو مطلوب ہے۔ تو آپ امید ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ اچھی طرح کریں گے۔ امام شوکانی کے بارے میں اتنا سا بتا دوں فی الحال ان لوگوں کے لیے جو شاید آئندہ درس میں نہ آ سکیں، کہ امام شوکانی بہت بڑے محقق ہیں، اور اختلافی مسائل میں کون سا مسئلہ درست ہے، راجح ہے، صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس میں اللہ نے ان کو کافی مہارت دی تھی، اسی لیے اللہ تعالی نے ان کی کتابوں کو قبولیت دی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں ان کی کتاب کلیہ حدیث میں پڑھائی جاتی، کون سی؟ نیل الاوطار۔ وہاں پہ ان کی کتاب پڑھائی جاتی رہی ہے فتح القدیر، یعنی کہ ان کی کتابیں آپ دیکھیں مدینہ یونیورسٹی نے اپنے نصاب میں شامل کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی مہارت دی تھی، اور کس قدر اللہ نے ان کو نور دیا تھا حق اور باطل میں پہچان کرنے کا، سا قول جو ہے وہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب دھیان سے توجہ سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو کتاب کا نام پھر بتا رہا ہوں کہ الدرر البہیہ، امام شوکانی کے موضوع پہ اور کتاب کے موضوع پہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی، اور ممکن ہے کہ آئندہ درس میں کتاب کا آغاز بھی کر دیں، ورنہ آغاز تیسرے درس سے ہو جائے گا۔ تو یہ درس ہوا کرے گا ہر سوموار کو، آج سوموار ہے، منڈے ہے، اور ٹائم جو ہے آج جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت، اس لیے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ ضرور شامل ہوں، جس میں اعلان آیا کرے گا کہ یہ درس آج کب ہونا ہے، کیا ٹائم ہوگا، 5 منٹ آگے 5 منٹ پیچھے ہو سکتے ہیں نمازوں کی ترتیب کے حساب سے۔
اور پھر ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ اسی گروپ میں آیا کرے گی. یعنی کہ یہ آج کا درس جو ہے اس کی ریکارڈنگ کل پرسوں تک انشاءاللہ گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں گے. اور میری گزارش ہے کہ کتاب آپ لیں، کتاب آپ خریدیں. صحیح معنوں میں فائدہ وہی اٹھا سکے گا جس کے پاس کتاب ہوگی. عبد البھیہ فی المسائل الفقہیہ، بعض بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کون سا ایڈیشن ہے. تو آپ کوئی بھی ایڈیشن لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایڈیشن لینا چاہتے ہیں جو میرے پاس ہے تو یہ ایڈیشن جو ہے دار العاصمہ الریاض، مکتبے کا نام ہے دار العاصمہ الریاض، ان کی طرف انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے جو میرے پاس ہے یہ والا ایڈیشن. اور اس کے محقق ہیں عبداللہ بن صالح بن محمد العبید. یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ لیں. ویسے پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا، پی ڈی ایف بھی گروپوں میں شیئر کر دیا جائے گا. اور آپ پرنٹ نکلوائیں اور اس کو کتابی شکل دیں، جلد کروائیں اور قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، پھر صحیح معنوں میں آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے کسی سوال کا، تو سوال جو ہے وہ جو جس واٹس ایپ گروپ میں آپ شامل ہوں گے اس کے جو ایڈمن ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، وہ سوال میرے پاس پہنچ جایا کرے گا. تو آئندہ درس میں کوشش کیا کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں. اور کوشش کریں کہ سوال وہی ہو جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہو، ہماری کتاب سے ہو. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ نے قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.